مشینیں ہیں انسان کے وجود میں، 3 بڑی مشینیں لگی ہوئی ہیں جو دن رات گناہوں کو سمیٹ رہی ہیں، اور وہ 3 مشینیں ایسی ہیں جن کے متعلق اللہ کے پیغمبر نے بتایا کہ اگر ان کا استعمال غلط ہوتا رہا، ان کا استعمال اگر غلط ہوتا رہا تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اوندے منہ گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اوندے منہ گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ 3 اعضاء کون سے ہیں؟ آپ غور سے سنیں، وہ 3 اعضاء کون سے ہیں جو گناہوں کو سمیٹتے ہیں، گناہوں کے دروازے ہیں اور وہ سب کھلے ہوئے ہیں۔ ایک انسان کی آنکھ سب سے بڑا دروازہ گناہوں کا، چاہے کوئی دنیا دار ہے اور چاہے کوئی دیندار ہے، یہاں بھی رہتا ہے، مسجدوں میں رہتے ہیں یا کھیتوں میں رہتے ہیں یا دکانوں میں رہتے ہیں، ان کا یہ پٹ کھلا ہوا ہے اور یہ گناہوں کو سمیٹ رہا ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ مرنے کے وقت پھر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور آدمی کو بسا اوقات کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ آنکھوں کا گناہ، بد نظری جس کو کہتے ہیں، بد نظری، یہ دیندار ہوں چاہے دنیا دار ہوں سب ایک جیسے ہیں، اس میں کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس میں کوئی احتیاط نہیں کرتا۔ اس لیے اس بارے میں سوچو، کتنے لوگ آنکھوں کی وجہ سے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی رسائل میں بھی ہم نے پڑھا کہ ان کی آنکھیں نابینا ہو گئے تھے آخر میں، تو لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ آنکھیں بنوا لیں، انہوں نے کہا، پہلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں بنواؤں گا، انہوں نے کہا کہ آپ بنوا لیں، آنکھیں آپ کی بن سکتی ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح پھر نماز نہیں میں پڑھ سکوں گا، کئی دن سجدہ نہیں ہو سکے گا۔ تو ایک سرجن ایسا بھی آیا جس نے آ کر کے کہا کہ میں صبح کی نماز کے بعد آپ کی آنکھیں بناؤں گا اور زور تک جو ہے آپ کو اجازت دے دوں گا کہ آپ سجدہ کر لیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تکلیف تو ہوگی، اس نے کہا آنکھوں کو تکلیف تو ہوگی، انہوں نے کہا میں یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ تو سرجن کہنے لگا کہ آپ بنوا لیں، لوگوں نے بھی اصرار کیا، پھر انہوں نے اصل بات کھول دی دل کی، فرمایا کہ میں اس لیے نہیں بنواؤں گا کہ میں نے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن جس کی آنکھیں اللہ پاک لے لے، جس بندے کی آنکھیں اللہ پاک لے لے اور وہ اس پر صبر کر جائے تو قیامت کے دن اللہ پاک اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرما دیں گے، اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ اس لیے میں اس امید پر اپنی آنکھیں نہیں بنواؤں گا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ حال ہو اور میں 2 نفل پڑھ کے 2 نمازیں پڑھ کے 2 تسبیحیں کر کے مطمئن ہو جاتا ہوں، یہ کمزوری دور کرو بھائی، یہ کمزوری دور کرو۔ جس کی آنکھیں حرام دیکھنے سے نہ رکیں اس کے اندر سے حیا ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر، اسی لیے نماز کے اندر ہمارا دل نہیں لگتا۔ اس لیے زندگی دوسری چیز کان ہے، اس کا استعمال بھی غلط ہو رہا ہے امت میں۔ تو اس کان اللہ نے کس لیے دیے تھے کہ اللہ کی آیات سنا کریں، ان کانوں سے اللہ کی آیات سنی جائے تاکہ نور جو ہے وہ آیات کا اندر جائے، دل کے اندر۔ اور تیسری چیز زبان ہے،
زبان سے کیا ہم بولتے رہتے ہیں، کیا کہتے رہتے ہیں، کبھی اس پر غور کیا ہم نے؟ جس نماز پر ہمیں ناز ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اب قرآن کے اندر 3 قسم کی نمازوں کا ذکر ہے۔ ایک نماز منافق کی بھی ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے اور بیٹھا رہتا ہے، جب سورج غروب ہونے لگے، جماعت چلی جائے، تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے، اس وقت آ کے نماز پڑھتا ہے، قضا کر کے پڑھتا ہے، جماعت چھوڑ دیتا ہے۔ یہ منافق کی نماز ہے۔ ایک طبقہ ہے اس امت کے اندر جو اس حال میں نمازیں پڑھ رہا ہے، جماعت کی پرواہ نہیں کرتا۔ خصوصاً جو سرکاری محکموں کے اندر چلے گئے ملازمتیں کر رہے ہیں، وہ تو اس کو بالکل ہلکا پھلکا سمجھتے ہیں۔ جس وقت چاہا مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور لوگ آ کے نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ اور ایک نماز وہ ہے جو آدمی پڑھتا ہے تو دن بدن اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ لغو باتوں سے بھی اپنی زبان کو روک لے، لا یعنی فضول گفتگو جیسے ہم مجلسیں لگاتے ہیں، کوئی ادھر کی مار کوئی ادھر کی مار، یہ ایمان کے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے فضول باتیں۔ اس لیے امام نفعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کے جو بڑے شاگردوں میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پہلی امتیں جو ہلاک ہوئی ہیں، ہم نے غور کیا اس بات میں، ان کی وجوہات کیا تھیں، تو وہ 3 وجوہات تھیں۔ جب وہ ان میں پیدا ہو جاتی ہیں، ان پر راسخ ہو جاتی ہیں ان کے اندر، تو اللہ پاک عذاب مار کے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا تھا۔ پہلی بات کیا تھی؟ فضول یاوہ گوئی کرنا، فضول باتیں کرنا۔ یہ زبان اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی ثنا کے لیے اللہ نے دی ہے، اس کی تعریف کرو۔ ذکر اللسان بالثنا، ذکر اللسان بالثنا، یہ زبان کا ذکر اللہ کی ثنا ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ اور دوسری بات، جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے ان میں، فضول باتیں کرنا، یہاں بھی بیٹھے فضول باتیں کرنا۔ اور دوسرا، زیادہ سونا، زیادہ سونا، نیند زیادہ کرنا۔ اور تیسرا، پیٹ بھر کر کے کھانا۔ 6 7 دفعہ دسترخوان لگتا ہے کھانے کا۔ پیچھے امت کا حال دیکھو، کتنا کچھ کھاتے تھے بھائی، سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اتنا لوگ کھاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ یہ 3 چیزیں امام نفعی فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں پیدا ہو جاتی ہیں تو اللہ عذاب مار کے، یہ کسی کام کے، یہ دڑے کا مال ہے، اس کے صفایا کر دو۔ یہ اللہ کے قوانین ہیں۔ تو 3 چیزوں کی حفاظت جو کر لے گا وہ ہے ایمان والا، وہ ہے مسلمان، اور وہ ہے جنت کا حقدار۔